اگلی صبح منیہا فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو حسان برآمدے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ آہستگی سے حسان کے سامنے آ بیٹھی۔ حسان نے نظر اٹھا کر سرسری سا دیکھا لیکن پھر چونکا۔ تم رات روئی ہو؟ حسان کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی لیکن آنکھیں ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ رابعہ بیگم کے سمجھانے کے باوجود اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ منیہا، حسان پریشانی سے لیپ ٹاپ رکھتے اس کے سامنے بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا حسان، تم مجھے پسند کرتے ہو، میں تمہاری آئیڈیل ہوں۔ وہ سب باتیں جھوٹ تھیں، وہ تڑپ کر بولی۔ محبت اسے کمزور کر رہی تھی۔ اسی لمحے ہاتھ میں چھوٹا سا گنا پکڑے مومنا خوشی سے اندر آ رہی تھی، پر قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے منیہا، تم میری آئیڈیل پہلے بھی تھی، اب بھی ہو۔ میں کیا کوئی بھی میچور بندہ تمہیں ہی آئیڈیلائز کرے گا کیونکہ تم اس قابل ہو۔ حسان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے کہا۔ مومنا کا پل بھر میں اپنا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا۔ ایک رات میں ہی نہ جانے دل نے کیا کیا خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ الٹے قدموں پلٹی تھی، رونا نہیں چاہتی تھی پر ایک آنسو چپکے سے گال پر گر آیا تھا۔ آئیڈیل ہو سکتی ہوں پر بیوی نہیں۔ نکاح تو تم نے مومنا سے کیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ حسان کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس وقت کے حالات سے تم واقف ہو، حسان نے سنجیدگی سے کہا۔ سچ سچ جواب دینا حسان، تم مجھے پسند کرتے ہو؟ ہاں، حسان نے فوراً جواب دیا۔ مومنا کو پسند کرتے ہو؟ منیہا کے اگلے سوال پر وہ چند لمحے رکا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مومنا کو پسند نہیں کرتا تھا، محبت کرتے ہو نا اسے؟ اس بال پر حسان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ اقرار نہ انکار۔ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ منیہا نے تلخی سے مسکراتے پوچھا۔ میں نے زندگی میں کبھی تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا منیہا، پر تم میری اولین پسند تھی۔ حسان کے جواب پر منیہا نے بے دردی سے اپنا ہاتھ حسان کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ تو پھر مجھے اتنا آگے کیوں لائے؟ میری نظر میں پسند اور محبت برابر تھی۔ خالہ نے تمہارے کہنے پر موم سے بات کی تھی، ہم ایک رشتے میں جڑنے والے تھے۔ تم نے میری زندگی ایک مجبوری کی بین چڑھا دی۔ رونے کی شدت سے منیہا کی آواز دبنے لگی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹا منیہا۔ موم رشتہ میرے کہنے پر لائی تھی، میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گا، پر جو حالات ہو چکے ہیں میں دوبارہ تمہیں پیشکش کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے منیہا کے بے تاثر چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں تم سے اب بھی شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ تم میری اولین پسند نہیں، اولین محبت ہو۔ بس تم مومنا کو جلد از جلد طلاق دے دو۔ منیہا کے کہتے اچانک حسان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا منیہا، مجھ سے شادی کی شرط اگر مومنا کو طلاق ہے تو میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ اس پر حسان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ منیہا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دادی جان کی وجہ سے؟ آنسو حلق میں اتارتے پوچھا۔ نہیں، اپنی وجہ سے۔ تم عورت ہو، مجھے نہیں سمجھ سکتی۔ عورتوں کے لیے طلاق لفظ بہت آسان ہوتا ہے، پر مرد کے لیے یہ لفظ وہ چھرا ہوتا ہے جو اس کی غیرت کو کاٹ دیتا ہے۔ بے دردی سے کہتے وہ منیہا کو تنہا چھوڑ کر کاٹیج سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر نکلتے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ یوں لگتا تھا اپنے اندر کی ساری گھٹن نکال چکا ہے۔ وہ منیہا کو اپنا فیصلہ سنا آیا تھا۔ مومنا کا خیال آتے ہی وہ سامنے باغ کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ مومنا نازوں کے ساتھ وہیں ہو سکتی تھی، پر جھیل پر نظر پڑتے ہی وہ اس جانب گیا کیونکہ مومنا جھیل میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا گنا پانی میں مار رہی تھی۔ مومنا کے برابر میں بیٹھتے اس نے اچانک ہاتھ سے گنا لیا تھا۔ مومنا چونکی نہیں تھی کیونکہ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ یہ خود کھانے کی چیز ہے، مچھلیاں یہ نہیں کھاتی۔ مسکرا کر کہتے اس نے گنے کا ایک سیرا مومنا میں پکڑا تھا۔ صبح تو بہت خوش خوش گئی تھی باہر، اب اداس کیوں ہو؟ حسان کے سوال پر مومنا نے نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا۔ اس بار آنکھوں میں خوف نہیں تھا، گزری رات ان کے درمیان کھڑی خوف و تکلف کی دیوار گرا چکی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ حسان فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں۔ نازوں نے آنکھ میں مٹی اچھال دی۔ آنکھ کا کنارہ صاف کرتے وہ ہلکا سا مسکرائی تو حسان خاموش ہو گیا۔ آپ مجھ سے اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ میری ماں بد چلن تھی؟ مومنا کے اچانک سوال پر اس نے گہری سانس لیتے گنا ایک طرف رکھا تھا۔ نہیں، میں نے تم سے کبھی نفرت کی ہی نہیں، ہمدردی تھی صرف۔ تمہارے سے فاصلہ رکھتا تھا کیونکہ موم کو پسند نہیں تھی تم۔ حسان نے صاف کوئی سے کہا۔ وہ تو اب بھی نفرت کرتی ہیں، اس نے فوراً جتایا تھا۔ اب فرق نہیں پڑتا، پہلے تم نکاح میں نہیں تھی، اب تم بیوی ہو۔ اپنے اوپر حلال چیز کو کسی کی نفرت کی وجہ سے حرام نہیں کر سکتا۔ مومنا چند پل کے لیے لاجواب ہو گئی،
لب دانتوں تلے دبایا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ میں آپ کے نکاح میں تب تک ہوں جب تک دادی جان ہے؟ اس نے آخری سوال پوچھا تھا۔ تم میرے نکاح میں تب تک ہو جب تک میری سانس ہے، بہت دل فریبی سے کہا تھا۔ اگر مومنہ اس کے ہونٹوں پر جلملاتی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو یقیناً دل سے ہر خدشہ دھل جاتا۔ اگر آپ کی امی نے حالات ویسے پیدا کر دیے تو؟ ایسے حالات جو مجھے طلاق دینے پر مجبور کر دیں۔ اگر آپ کو آپ کی امی کی طرح مجھ سے میری ماں دکھنے لگی تو؟ نہ جانے کیوں دل خوف زدہ تھا۔ حسان کی نگاہیں چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، پر منیہا کا یہاں آنا بھی ایک نئی کہانی بیان کرتا تھا۔ تو میں آنکھیں بند کر لوں گا، میں وہ دیکھوں گا جو تم دکھاؤ گی۔ میں بہت پریکٹیکل بندہ ہوں مومنہ، مجھے ایکسپیرینس کرنا نہیں آتا، پر شاید تم بھی انجان نہیں ہو۔ لیکن اگر میں کوئی قدم اٹھاؤں جو تمہیں اذیت دے تو میں پہلے سے تم سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تم سے نکاح سے پہلے میرا منیہا سے رشتہ ہو چکا تھا، میں اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لب بھیجتے اس نے مومنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ پر تم مجھے بہت عزیز ہو چکی ہو، میرے لیے بہت قیمتی ہو، بس یہ یاد رکھنا، کہتے اس نے مومنہ کے ہاتھ کی پشت اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ مومنہ کے گال دہک اٹھے تھے، وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ منیہا یا حسان کی دوسری شادی کو، وہ صرف ان لمحات کو جینا چاہتی تھی جو چند پل یہاں میسر آ رہے تھے۔ شام کو منیہا بھی نارمل ہو چکی تھی۔ اس دوران دوبارہ اس کی بات رابعہ بیگم سے ہو چکی تھی۔ تم واک پر ساتھ چلو گی؟ حسان نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ منیہا نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صبح والی ساری اداسی اب زائل ہو چکی تھی۔ وہ حسان کے ساتھ باہر نکلی تو مومنہ پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ یہ بھی ساتھ جائے گی؟ منیہا کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہاں، حسان کے کہنے پر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ لوگ ایک لمبے خوبصورت راستے پر چلنے لگے تھے۔ تینوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی جو بری طرح چیخ رہی تھی۔ اندھیرے میں جلتی سنہری اسٹریٹ لائٹس کی روشنی سڑک پر بکھرتی الگ ہی منزل پیش کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی آگے گئے تھے جب اچانک ایک آدمی ان کی جانب بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا جو اس نے سب سے پہلے تانا تھا۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو۔ منیہا گھبرا کر چیخنے لگی تھی، جبکہ حسان نے مومنہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ جو بھی ہے فوراً نکالو، یہ چین اتارو گلے سے اور یہ انگوٹھی بھی۔ منیہا اس آدمی کے کہنے پر ہڑبڑا کر گلے سے چین اتارنے لگی تھی۔ وہ آدمی بار بار حسان کو بھی چاقو دکھا رہا تھا، جب اچانک حسان نے چاقو والا ہاتھ پکڑ کر اسی کی گردن کے گر لپیٹا تھا۔ وہ آدمی بھی طاقت میں زیادہ تھا۔ چاقو کا رخ اچانک حسان کی گردن کی طرف ہوا تھا۔ مومنہ خوف سے چیخی تھی۔ منیہا خوف و ہراس سے ساکن ہو گئی تھی۔ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے منیہا نے سڑک کے کنارے رکھا ایک ہاتھ جتنا چکنا پتھر اٹھایا تھا اور اگلے لمحے اس آدمی کے سر پر مارا تھا۔ بروقت اس آدمی نے اپنا سر نیچے کیا تھا اور پتھر حسان کے سر پر لگا تھا۔ جھٹکا لگنے کے باعث وہ آدمی حسان کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور ہڑبڑاہٹ میں خود کو بچانے کے لیے حسان کے بازو پر چاقو مارتے وہاں سے بھاگا تھا اور جاتے جاتے منیہا کے ہاتھ سے سونے کی چین کھینچی تھی۔ منیہا یکدم ہوش میں لوٹی چیختی تھی۔ حسان بازو پر ہاتھ رکھتے تکلیف سے لب بیچ گیا تھا۔ حسان، حسان، مومنہ کپکپاتے لبوں سے اس کا نام پکارتی اس کی جانب بڑھی تھی، پر منیہا نے اسے انگلی اٹھاتے غصے سے گورا تھا اور حسان کو فوراً گھر چلنے کا کہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً بھاگتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ آصف نے فوراً حسان کی بینڈیج کی تھی۔ شکر تھا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ صاحب یہ علاقہ رات کے وقت محفوظ نہیں، پچھلے 2 ماہ سے یہاں کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ آصف نے افسوس سے کہا، تمہارے اندر عقل ہے مومنہ؟ کس نے کہا تھا تمہیں پتھر اٹھا کر مارنے کو؟ وہ تو شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں مروانے میں۔ منیہا غصے میں پھٹ پڑی تھی۔ مومنہ نے سسکی برتے حسان کو دیکھا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر، مومنہ نے اتنا ہی کہا کہ منیہا نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ شٹ اپ مومنہ، اتنی بچی نہیں ہو تم، اب تو خیر سے شادی شدہ ہو گئی ہو نہ، پھر بھی سینس نہیں آیا؟ وہ تنزیہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ بس کر دو منیہا، اس میں مومنہ کی غلطی نہیں ہے، اس آدمی نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تم کی اس کی حالت دیکھ رہی ہو کتنی خوفزدہ ہے، وہ پھر بھی چیخ رہی ہو۔ اسے اسپیس دو، وہ تمہاری طرح میچور نہیں ہے، نرمی سے کہتے حسان نے مومنہ کو قریب کیا تھا۔ اگلے لمحے وہ حسان کے سینے سے لگتی سسکنے لگی تھی۔ مومنہ کے ماتھے پر بل پڑ کے خود مخود ڈیلے ہوئے تھے، اپنا آپ پھر خالی لگنے لگا تھا۔ وہ لوگ مزید نہیں رکے تھے۔ اگلی صبح ہی مومنہ نے واپس گھر جانے کی ضد پکڑی تھی۔ منیہا کا کام خود بخود آسان ہو گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر حسان کے ساتھ منیہا بیٹھی تھی۔ یہ بات حسان کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے سے بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی مومنہ کو گورا تھا، جس نے حسان کے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے پر
منیہا کو مخاطب کرتے کہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر آپ بیٹھ جائیں، آپ بڑی ہیں۔ مومنہ کی یہ خلیاقیات دیکھ کر حسان کی بویں بیچ گئی تھی۔ پھر اچانک آدھا راستہ مومنہ نے سو کر گزارا تھا۔ منیہا راستے سے لطف اندوز ہوتے حسان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ رات 2:30 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ منیہا اپنے کندھے دباتے گاڑی سے اتری تھی۔ یہ تو سو رہی ہے، اسے اٹھاؤ۔ منیہا نے بیک سیٹ پر سوتی مومنہ کو دیکھتے کہا، فائدہ نہیں، وہ آواز لگانے پر بھی نہیں اٹھے گی۔ سر جھٹک کر کہتے حسان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، ڈونٹ ٹیل می، تم اسے اٹھا کر اندر لے جانے والے ہو؟ تمہارے بازو پر زخم ہے حسان، خیال کرو کچھ۔ منیہا کے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، بہت نازک سی ہے، درد نہیں ہوگا۔ کہتے حسان نے پچھلی سیٹ پر جھکتے نرمی سے مومنہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ منیہا ضبط سے منہ پر ہاتھ رکھتے حسان کو دیکھنے لگی تھی۔ اسے یہ سب چونچلے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ مومنہ کم عمر تھی، پر حسان تو میچور مرد تھا۔ پھر یہ فلمی ڈرامے۔ نحوست سے نگاہیں پھیرتے وہ حسان کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ تم اسے دادی کے کمرے میں کیوں لے جا رہے ہو؟ منیہا نے صوفے پر بیٹھتے کہا، تاکہ اٹھتے سار ڈرے نہیں۔ وہ پاؤں سے دروازہ کھولتا اندر چلا گیا تھا، جبکہ منیہا کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ صوفے سے سر ٹکاتے ہی وہ اپنی آنکھوں میں اترنے والے غصے کی نمی کو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی۔ حسان کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ رابعہ کمرے سے باہر نکلتی منیہا کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی طبیعت اتنی اچھی ہے کہ مومنہ کو باہوں میں اٹھائے پھر رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، وہ واپس آ گیا ہے نا؟ اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں۔ رابعہ بیگم کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اس کے عشق میں مکمل ڈوب چکا ہے اور میری اذیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا رہا تو میں اس شادی نہیں کروں گی، میں سب کچھ چھوڑ کر ڈیڈ کے پاس کینیڈا چلی جاؤں گی، منیہا نے لب لہجے میں کہا۔ تو رابعہ بیگم اس کے پاس جاتی اسے سینے سے لگا گئی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، اس کی زندگی میں صرف تم رہو گی۔ بہت جلد حسان مومنہ کو انہی نظروں سے دیکھے گا جن نظروں سے میں مومنہ کو دیکھتی ہوں۔ رابعہ بیگم نے منیہا کا ماتھا چوما تھا۔ منیہا اس بات میں سر ہلاتے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رابعہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے مسکرانے لگی۔ 10 منٹ بعد حسان دادی جان کے کمرے سے باہر نکلا تو صوفے پر ماں کو بیٹھا دیکھ مسکرا کر ان کی جانب بڑھا۔ خوش ہو بہت، لگتا ہے ٹرپ بہت اچھی گزری ہے۔ پھر جلدی کیسے آ گئے واپس؟ رابعہ بیگم نے اس کے بازو پر پٹی بندی کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بس واپس آنا پڑا، پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے۔ حسان نے ان سے کچھ مزید باتیں کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے اس نے سکون زدہ گہری سانس لی تھی۔ سگریٹ سلگاتے بالکونی میں کھڑا ہوا تھا۔ آج اس نے جان بوجھ کر منیہا پر سب کچھ واضح کیا تھا۔ مومنہ کو اس کے قریب دیکھ یقیناً منیہا کو تکلیف ہوئی ہوگی، وہ جانتا تھا، پر مومنہ کی فکر خاص اسے دکھانے کے لیے اس لیے کی تھی تاکہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ بھی تب جب وہ حقیقت جان چکا تھا کہ منیہا اس کی پہلی پسند تھی اور مومنہ اس کی پہلی محبت۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ رابعہ بیگم حسان کے ساتھ مومنہ میں بھی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ حسان کی نگاہیں جو پہلے منیہا کی جانب ٹھہرتی تھی اب مومنہ کو ڈھونڈنے لگی تھی، اور مومنہ اس کو تو گویا پر نکل آئے تھے۔ پہلے جہاں گھر میں اس کی سسکیاں سننے کو ملتی تھی اب وہاں کھلکھلاہٹ بکھرنے لگی تھی۔ آنسو تو جیسے آنکھوں سے منہ موڑ چکے تھے۔ اصل خطرہ تو رابعہ بیگم کو دادی جان کی دن بدن بگڑتی طبیعت پر تھا۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں ان کی؟ ویسے بھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی آپ کی ساس نہیں پسند، منیہا نے پاؤں سے کے ناخن پر نیل پینٹ لگاتے نحوست سے کہا تھا۔ رابعہ بیگم نے افسوس سے اسے گورا۔ اگر تم صبح صبح اپنی نیل پینٹ کی جگہ دوسری چیزوں پر دھیان دیتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ بے وقوف لڑکی، حسان کی دادی کی طبیعت بگڑنا مطلب مومنہ کی رخصتی، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنی بیماری میں حسان سے اپنے پڑپوتا یا پوتی کو دیکھنے کی خواہش کرتے۔ رابعہ بیگم نے پریشانی سے کہا، اوہ آپ کتنی دور اندیش ہیں۔ میری سوچ تو یہاں تک گئی ہی نہیں۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ نیل پالش ایک طرف رکھتے منیہا نے فکر مندی سے پوچھا تو رابعہ بیگم اپنا ماتھا پیٹنے لگی۔ مہربانی میری بچی، تم نے اتنا سوچا؟ مزید زحمت مت دو اپنے دماغ کو سوچنے کی، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ یہ کہتے رابعہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھاما تھا اور وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہوتے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں خالہ؟ ناگواری سے پوچھا۔ بس ایسے ہی ہڑبڑاہٹ چاہیے۔ آپ بھاگتے ہوئے جاؤ اور زور زور سے حسان کے کمرے کا دروازہ بجاؤ، اسے کہو کہ خالہ بری طرح رو رہی ہیں، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، رابعہ بیگم نے سکون سے کہا اور اپنی آنکھوں میں کچھ سپرے کرنے لگی۔ آپ کیا کرنے والی ہیں خالہ؟ منیہا نے بے چینی سے پوچھا۔ جو بھی کروں گی،
تمہارے حق میں بہتر ہی کروں گی۔ اب جاؤ جلدی۔ رابعہ بیگم کے حکم پر وہ اگلے لمحے ہی کمرے سے نکلی تھی، بھاگتے ہوئے حسان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ دروازے پر تیزی سے ہاتھ مارتے دستک دینے لگی تھی۔ حسان نے دروازہ کھولتے ہی اس نے پریشانی سے حسان کا بازو پکڑا تھا۔ وہ پہلی بار اداکاری کر رہی تھی، پکڑے جانے کے خوف سے ہاتھ بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے جو اس کی اداکاری پر چاند لگا گئے تھے۔ کیا ہوا منیہا، سب ٹھیک ہے؟ حسان نے فکر مندی سے اسے تھاما تو منیہا نے سر ہلایا۔ حسان خالہ، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، وہ بری طرح رو رہی ہیں، ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ منیہا کے کہتے ہی حسان رابعہ بیگم کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو رابعہ بیگم بیڈ پر اپنے بال پکڑتے بیٹھی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، لب ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ موم، آر یو اوکے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حسان نے پریشانی سے پوچھا، جب اگلے لمحے رابعہ بیگم بیٹے کے گلے لگتی اور بری طرح رونے لگی۔ تم جانتے ہو نا حسان، میں تمہارے بابا سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ انہوں نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت کرتی ہیں، پر وہ واپس تو نہیں آ سکتے نا موم۔ حسان نے ان کا سر سہلاتے تسلی دی۔ اس کے باپ کے انتقال کو 7 سال گزر چکے تھے۔ اسے اچانک اپنی ماں کا رونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آ سکتے، پر وہ مجھے آخرت میں بھی نہیں ملیں گے حسان۔ میں نے سب ختم کر دیا۔ وہ بری طرح بلکتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ نیہا آنکھیں پھیلائی انہیں دیکھنے لگی۔ ہوا کیا ہے موم؟ پلیز کلیئر بتائیں، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ حسان نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسی لمحے رابعہ بیگم کے رونے کی آواز پر مومنا اور دادی جان بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میرے خواب میں تمہارے ڈیڈ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں یا کر چکی ہوں، اس کے بعد میری جگہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنی ماں کی بات پر حسان ساکت ہوا تھا۔ حسان، میں اتنی بری ہوں؟ میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا سوائے مومنا کے ساتھ، کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ میری نفرت کی حقدار ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح تمہیں دھوکہ دے گی، اور تم اپنے چچا کی طرح۔ اپنے بیٹے کا گریبان پکڑتے وہ اسے پتھر کر گئی تھی۔ مومنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، دل مٹھی میں ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے موم، وہ چچی جیسی نہیں ہے۔ حسان نے ماں کو سنبھالتے کہا۔ تم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ رابعہ بیگم نے بھر آئی آنکھوں سے پوچھا۔ میں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا ہے، اس کا دل شیشے کی طرح شفاف ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ مومنا نظروں سے مسکرائی تھی، جبکہ دادی جان بے تاثر نظروں سے سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح تیزی سے ہاتھوں میں گھوم رہی تھی۔ اگر تم سچے ہو اور مومنا واقعی اپنی ماں جیسی نہیں ہے تو میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی حسان۔ میں نے بہت ظلم ڈھائے ہیں اس یتیم پر۔ میں بھول گئی تھی کہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جو الفاظ سن ضمیر کانپ جاتا ہے، وہ الفاظ منہ سے ادا کرتے رابعہ بیگم کے دل میں مزید سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ موم ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ مومنا بہت نرم دل کی ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ حسان نے انہیں تسلی دی۔ نہیں کرے گی حسان، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسے بہت اذیت دی ہے۔ میرا دل یہ سوچ کر کانپ رہا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ انہوں نے کہتے زور سے ہچکی لی تو حسان نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، نرمی سے آنسو صاف کیے۔ آپ کو احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ یہ احساس بھی ان کو ہوتا ہے جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، کہتے ہوئے حسان نے رابعہ بیگم کا ماتھا چوما تھا۔ منیہا پتھر ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ دادی جان کے ماتھے پر گہرے بل نمودار ہوئے تھے، جبکہ مومنا کا دل شکر گزاری سے تڑپ اٹھا تھا۔ اللہ نے اس کے راستے اس قدر آسان کر دیے تھے۔ اگر رابعہ بیگم اسے قبول کر لیتی تو یقیناً اس کے آگے کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی۔ مومنا، رابعہ بیگم کی نگاہ اچانک دروازے پر کھڑی مومنا پر پڑی تھی۔ رابعہ بیگم کے ساتھ حسان بھی چونک کر پلٹا تھا۔ رابعہ بیگم ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے معاف کر دو مومنا، بہت ظلم ڈھائے ہیں میں نے تم پر، میرے پاس معافی کے الفاظ نہیں۔ یہ کہتے رابعہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں موما، پلیز ہاتھ تو نیچے کریں۔ حسان نے ماں کے ہاتھ نیچے کیے جب دادی نے مومنا کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لیے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے کہا تھا نا حسان، وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تم اسے کہو اسے ایک بار مجھے معاف کر دے، میں کبھی اس کی راہ میں کانٹے نہیں بچاؤں گی۔ رابعہ بیگم نے آنسو صاف کرتے التجا کی تو حسان نے گہری سانس لیتے انہیں سینے سے لگا لیا۔ آپ پینک ہو رہی ہیں موم، میں مومنا سے اور دادی سے بات کروں گا۔ مومنا کے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں۔ منیہا، تم موم کو پانی پلاؤ، آپ ریسٹ کریں پلیز۔ حسان کے کہنے پر رابعہ بیگم نے حسان کا ہاتھ چوما اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ حسان کمرے سے نکل گیا، اس کا رخ دادی کے کمرے کی جانب تھا۔
رابعہ بیگم چلتی ہوئی منیہا کے سامنے آئی تھی. اس کے گال سے پھسلتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور پر لیا تھا. تم کیوں رو رہی ہو پگلی؟ یعنی میری اداکاری قابل تعریف تھی. انہوں نے تعریف وصولنے کے انداز میں پوچھا. آپ نے اداکاری کی تھی؟ مومنہ نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا. ہاں. رابعہ بیگم نے آنسو صاف کرتے کندھے جھکائے. جو الفاظ سنتے میرا دل لرز گیا وہ کہتے آپ کا نہیں لرزہ خالہ؟ یہ پوچھتے منیہا کی آنکھ میں سے آنسو گرا تھا. بڑی پریکٹیکل منیہا، زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم رزلٹ کا ویٹ کرو. وہ مزے سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی. خالہ وہ یتیم ہے. میرا دل ڈر گیا ہے. ایسا نہ ہو محبت کی جنگ جیتنے میں انسانیت کی جنگ ہار جاؤں. مجھے احسان سے محبت ہے. اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں پر اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتی. میرا دل ڈر گیا ہے. آپ نے وہ سب اداکاری میں جو کہا وہ سب سچ تھا. منیہا کی باتوں پر رابعہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑا تھا. بس کر دو. یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم بھی مومنہ کی حمایت میں کھڑی ہو جاؤ. رابعہ بیگم کی بات پر مومنہ تلخی سے ہنسی. خالی میں نہیں آپ کی باتوں کو آپ نے مزید ہمدردی ہو گئی. منیہا کے کہنے پر رابعہ بیگم نے افسوس میں نفی میں سر ہلایا. کاش تمہیں ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی. جب باہر سے مومنہ کی آواز سن دونوں چونکے تھے. حسان میری بات تو سنیں. ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. رابعہ بیگم فتح یابی سے مسکراتی منیہا کی کلائی پکڑتی اسے کمرے کے دروازے کے پاس لائی تھی. ہلکا سا دروازہ کھولنے پر آواز بازیا ہوئی تھی. ہمیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا دادی جان. تائی کو برا لگے گا. وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مومنہ نے فکر مندی سے کہا جب دادی جان کا بی پی بڑھنے لگا تھا. چپ کر جاؤ مومنہ، تم بچی ہو بھی. وہ سختی سے بولی. میری پیاری دادی جان، جب کوئی ہدایت کے راستے پر آتے خود کو سدھارنے کی کوشش کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. مومنہ نے محبت سے کہتے ان کا ہاتھ تھاما جسے وہ اگلے لمحے جھٹک گئی. رابعہ بچھو سے زیادہ خطرناک زہر اور لومڑی سے زیادہ مکاری اپنے اندر رکھتی ہے. اس کی مثال کتے کی دم جیسی ہے. وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. دادی جان شدید غصے سے بولی. اسی لمحے حسان کمرے کے اندر داخل ہوا. مجھے آج آپ کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا ہے دادی، شدید افسوس. آپ میری ماں کو گالی دے رہی ہیں میری بیوی کے سامنے. اسے یہ سمجھانے کی بجائے کہ وہ مام کو معاف کرے اپنی زندگی میں آگے بڑھے، آپ اس کے دل میں زہر بھر رہی ہیں. وہ بے یقینی سے اسے یہ سمجھانے کی بجائے کہ مام کو معاف کرے اپنی زندگی میں آگے بڑھے، آپ اس کے دل میں زہر بھر رہی ہیں. وہ بے یقینی اور افسوس کی کیفیت میں بولا تھا. مومنہ نے کچھ کہنا چاہا تھا پر حسان نے اسے درمیان میں روک دیا تھا. سچ کہہ رہی ہوں. حیرت ہے اتنے ذہین اور کمال بزنس مین ہو، دن میں 1000 لوگوں سے ملتے ہو پر اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتے. اس کے ذہن میں جو پک رہا ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، سمجھے؟ دادی جان پھولی سانسوں سے بولی تو حسان نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا. اگلے لمحے مومنہ بھی حسان کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی. دادی جان نے بے اختیار بیڈ کا سہارا لیا. بمشکل بیڈ پر بیٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا. بڑی آنکھوں سے آنسو نکلتے سفید پلکوں پر آ ٹھہرے. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی رابعہ. تم مکار عورت میری بیٹی کو کھا جانے کے لیے تیار بیٹھی ہو. وہ روتے آنکھیں میچ گئیں. وہ جتنی بھی مضبوط بنتی پر بوڑھی ہی ہو چکی تھی. نہ ذہن میں اتنی طاقت تھی اور نہ دل میں. ان کا بی پی بڑھنے لگا. سانس پھولنے لگی تھی. انہوں نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولتے اپنے بی پی کی دوائی تلاشنی چاہی تھی لیکن حواسوں نے مزید مہلت نہ دی تھی. ان کی آنکھیں بند ہوتی گئی تھیں اور وجود بے جان ہوتا بیڈ پر گرا تھا. مومنہ حسان کے پیچھے کمرے سے باہر گئی تھی. میری بات سنیں حسان، ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اس نے بھاگتے ہوئے حسان کا بازو پکڑا تھا. میری ماں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں جانتا ہوں. اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے تم سے معافی مانگ رہی ہیں تو تمہیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے مومنہ، کیونکہ تم چاہ کر بھی ان سے تعلق ختم نہیں کر سکتی. ساس ہیں وہ تمہاری. حسان کے کہنے پر مومنہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. میں ان کو معاف کر چکی ہوں حسان، مومنہ نے نم لہجے میں کہا. معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مومنہ، دل صاف کرنا پڑتا ہے. پر شاید انہوں نے زیادتیاں اتنی کی ہیں کہ تمہارا اور دادی کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتا. حسان نے افسوس سے کہا اور مومنہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے اپنے کمرے میں چلا گیا. مومنہ کئی لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر واپس دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی. جب دروازے پر منیہا کے ساتھ کھڑی رابعہ بیگم نے پرجوش انداز میں منیہا کو دیکھا تھا. مجھے آپ کی پالیٹکس نہیں سمجھ آ رہی، منیہا نے الجھے لہجے میں کہا. یہ سب ڈرامہ ضروری تھا تاکہ جب سے میں سانپ ماروں تو میری لاٹھی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ سکون سے کہتی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی. میں اس ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتی خالہ. میرا دل و دماغ مزید اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا.
میں تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے گھریلو سازشیں کرنے والی عورت نہیں بن سکتی۔ رہی حسان سے محبت کی بات، تو محبت اگر نصیب میں ہوئی تو کہیں نہیں جائے گی، میں دعا کروں گی اللہ خود مومنہ کو میرے راستے سے ہٹا دے۔ یہ کہتے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ رابعہ بیگم نے خوف سے نظریں پھیری تھی۔ بے عقل لڑکی۔ مومنہ واپس دادی کے کمرے میں آئی تھی، پر بیڈ کے قریب آتے ہی مومنہ کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ وہ اس کی چیخوں نے پل بھر میں ہی مینشن کو ہلا مچا دیا تھا۔ دادی جان آنکھیں کھولیں، اپنی پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ دادی جان کو بری طرح جھنجھوڑے کہہ رہی تھی۔ اس کی چیخوں پکار پر گھر کے تمام مکین ملازمین سمیت وہاں جمع ہو گئے تھے۔ حسان نے آگے بڑھتے دادی جان کی نبض چیک کی تھی، جو بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے اس نے سہارے سے دادی جان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ مومنہ دادی جان کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر تھی۔ تیزی سے گاڑی چلاتے وہ 15 منٹ بعد قریبی ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز نے دادی کو آکسیجن لگاتے ارجنٹ ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا۔ مومنہ مستقل رو رہی تھی۔ رونا بند کرو مومنہ، حوصلہ رکھو، وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گی۔ وہ مومنہ کو نصیحت تو کر رہا تھا، پر خود میں بھی بہت خوفزدہ تھا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ یقیناً اس کے روڈ انداز اور الفاظ پر دادی جان کی طبیعت بگڑی تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی قوت بھی مفقود ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز ICU سے باہر آئے تھے۔ دل کی ECG نکالی تھی، کچھ ایکس رے اور ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے، پر ہوش میں نہیں ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب انہیں ہوا کیا تھا، کوئی بیماری تو؟ مومنہ نے لب لہجے میں پوچھا۔ اس عمر میں بیماریاں ہونا عام بات ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، بس کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پیشنٹ کا BP شوٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے آگاہ کرنے پر سکون کی گہری سانس بھری وہ حسان کے بازو سے اپنا سر ٹکا گئی۔ رابعہ بیگم بھی ہسپتال دادی جان سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ مومنہ کو روتا دیکھ انہوں نے مومنہ کا کندھا تھپکا تھا۔ حوصلہ رکھو مومنہ، اب وہ ٹھیک ہیں، جلد ہی انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ ان کی تسلی پر مومنہ نے آنسو پوچھتے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مومنہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتی مومنہ کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکی سے ہمدردی کرنا بھی کتنا مشکل لگ رہا ہے۔ سب کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں مر جاتی؟ انہوں نے نفرت سے سوچتے ذہن میں جھٹکا۔ نرس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ مومنہ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی۔ حسان بھی مومنہ کے پیچھے ہی اندر گیا تھا۔ کیوں ہوش آ گیا ان کو؟ آج کل تو لوگ جوانی میں بھی مر رہے ہیں، پر یہ دادی پوتی بھاری چٹان کی طرح میرے سینے پر بیٹھی ہیں۔ مجال ہے ٹھس سے مس ہو جائیں۔ اپنا ماتھا رگڑتے ان کا بس نہ چلے، اندر جا کر دونوں دادی پوتی کو زہر کھلا دیں۔ کول ڈاؤن رابعہ، ابھی دادی کو بھی بوتل میں اتارنا ہے۔ خود سے سوچتے رابعہ بیگم نے پرس سے لیموں نکال کر ہلکا سا آنکھ پر لگایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں رابعہ بیگم کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ جب کسی کی نظروں کا گمان کرتے چہرہ موڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر کھڑی مومنہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تائی جان، آپ دادی جان سے مل لیں، اس نے نظریں جھکاتے کہا، تو رابعہ بیگم پرسکون ہوتی اندر چلی گئی، جبکہ مومنہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ کتنے اچھے سے پہچانتی تھی اس کی دادی رابعہ بیگم کو۔ واقعی میں کاری ان کے خون میں شامل تھی۔ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ رابعہ بیگم یہ سب دکھاوا کر رہی تھی، پر کس لیے؟ یقیناً کوئی بہت بڑی سازش۔ پل بھر میں مومنہ کا سر چکرا گیا تھا، ذہن کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر کمرے میں رابعہ بیگم کو دیکھا تھا، جو اب دادی جان کا ہاتھ تھامے ٹسبے بہا رہی تھی۔ دادی جان سے معافی مانگتے انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر دادی جان، حسان اور دونوں نے رخ موڑے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شام دادی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ حسان نے انہیں سہارا دینے کی کوشش کی تھی، پر وہ حسان کی جگہ ملازم کا سہارا لیتے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ مجھ سے بھی بڑی اداکار ہے، اب یقیناً رخصتی کا پنگا رکھیں گی۔ رابعہ بیگم نے سب کو ان کے کمرے میں جاتے دیکھا تو خود بھی خوف زدہ سی دادی جان کے کمرے میں گئی۔ معاف کر دینا، اب ایسا کریں گی آپ میرے ساتھ؟ حسان نے دادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو دادی جان کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پر ٹھہرا۔ مومنہ کی نظریں کچھ فاصلے پر بیٹھی رابعہ بیگم پر تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو کہتی ہیں سب ٹھیک ہے، جیسا چاہتی ہیں ویسا ہوگا۔ آپ جو بولیں گی میں کروں گا، بس مسکرا دیں، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی تھی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ حسان نے دادی کو بچوں کی طرح بلکتے حسان کو دیکھا اور پھر اپنے پوتے کو باہوں میں بیچ گئی تھی۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں اور مومنہ کو مکمل رشتے میں دیکھنا چاہتی ہوں، تمہاری اور مومنہ کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے حسان، دادی جان یہ کہتے سسکنے لگی۔
تو رابعہ بیگم نے مسکراتے بویں چکائی، جیسے اندازہ تھا کہ وہ یہی کہیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، کر لیتے ہیں رخصتی۔ کب کرنی ہے بتائیں؟ حسان نے مسکرا کر پوچھا اور پھر ایک شرارت بھری نگاہ فاصلے پر کھڑی مومنہ پر ڈالی تو وہ سرخ ہوتے چہرے سے رخ پھیر گئی۔ آج ہی کر لو، سادگی سے، دادی جان نے فوراً کہا۔ رابعہ بیگم جو اب تک سکون سے خاموش بیٹھی تھی فوراً پہلو بدلا۔ اماں جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ رخصتی کرنی ہے، بے شک کریں۔ اب تو میں بھی مومنہ کو دل سے تسلیم کر چکی ہوں۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گی، مجھے تیاری تو کرنے دیں۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر دادی جان لب بینچ گئی۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ گھر کا بچہ ہے اور گھر کی بچی۔ دادی جان نے ان کا مشورہ مسترد کیا۔ بچی گھر کی ہو یا باہر کی، میری بیٹے کی شادی ہے اماں جان، میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی، ہمارا سرکل بہت بڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ رابعہ بیگم پریشانی سے بولی تو حسان نے مسکراتے گہرے سانس لی۔ آپ لوگ پھر سے مت الجھیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، رخصتی آج نہیں اگلے ہفتے رکھ لیتے ہیں، اسی دن۔ موم آپ شادی کی تیاریاں کر لیں، آپ کو جو بھی کرنی ہے۔ حسان نے فیصلہ سنایا تو دادی جان اور رابعہ بیگم دونوں مسکرائیں۔ رابعہ بیگم نے آگے بڑھتے دادی جان کا ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگایا۔ بڑی ہیں آپ، دل بڑا کریں اور مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں اس پر، میں نے جو بھی کیا۔ اس بار دادی جان نے گہری سانس لیتے رابعہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سب مسکرانے لگے تھے، مومنہ کے لب سکڑے ہوئے تھے، وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کر حسان بھی کمرے سے باہر نکلا تھا اور مومنہ کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ مومنہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تھی جب حسان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ خود دروازہ بند کرتے دروازے سے پشت لگائے دلچسپ نظروں سے مومنہ کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارے ننھے سے دماغ میں کوئی پریشانی پھدک رہی ہے؟ مومنہ کو اپنے حصار میں لیتے اس نے اپنے قریب کیا تھا۔ حسان کی پہلی بار ایسی جسارت پر اپنے حواس معطل ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹیں پلیز، وہ حسان کے سینے پر ہاتھ رکھتے چھٹپٹائی تھی۔ ہاں، تم شرما رہی ہو مومنہ؟ مومنہ کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھاتے وہ دل فریبی سے بولا تھا، مگر مومنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پل میں سنجیدہ ہوا۔ تم اتنے خوش کے موقع پر کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی سے پوچھا۔ کیا آپ کو واقعی سب کچھ نارمل لگ رہا ہے حسان؟ آپ کو وہ سب محسوس نہیں ہو رہا جو میں کر رہی ہوں؟ اس کے سوال پر حسان نے گہری سانس لی۔ حسان کی شہزادی، مجھے واقعی تمہاری بات کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے مجھے بتاؤ۔ حسان اسے حصار میں لیتے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کچھ بھی نارمل نہیں ہے حسان، کچھ بھی نہیں۔ آپ کی امی کا اچانک مجھے قبول کر لینا، رخصتی کا طے ہو جانا، سب اتنی آسانی سے ہو جانا، یہ سب نارمل نہیں ہے۔ یہ کہتے مومنہ کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ تم بہت محرومیوں میں رہی ہو مومنہ، تمہارے ساتھ کبھی اس گھر میں اچھا نہیں ہوا، اس لیے تم گھبرا رہی ہو، پر میرا وعدہ ہے اب کچھ برا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ حسان نے اس کا کندھا تھپکتے کہا۔ آپ کو طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ بے تاثر نظروں سے حسان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، تم صرف فہمی ہو رہی ہو، بلکہ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ مام تم سے راضی ہیں، یعنی اب وہ منیحہ کو بھی سمجھائیں گی اور منیحہ خود پیچھے ہٹ جائے گی۔ حسان نے اسے حوصلہ دیا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اگر اس وقت وہ اسے کہہ دیتی کہ رابعہ بیگم ڈرامہ کر رہی ہیں تو یقیناً وہ مومنہ کو غلط کہتا۔ ہاں، شاید میں وہمی ہو رہی ہوں، پر میں خوفزدہ ہوں۔ یوں لگتا ہے میرے خوابوں کی بنیاد کانچ پر ہے، ایک پتھر آئے گا اور کانچ ٹوٹ جائے گا، میرا وجود کھڑے قد سے زمین بوس ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، کمرے سے نکلنے لگی تھی جب حسان نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ایک ہفتہ تک رک جاؤ، تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ حسان کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ حسان اس کے خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ محبت کتنی عجیب تھی، اسے سرتا پیر بدل دیا تھا۔ وہ سخت گیر شخص موم ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ رابعہ بیگم کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ دادی جان اپنے خاندانی زیور مومنہ کو پہنا پہنا کر دیکھتے واری صدقے جا رہی تھی۔ ان سب میں اگر خاموش اور اداس تھی تو وہ صرف مومنہ۔ دل اس خوشی کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یا اللہ، اس بار نہیں۔ پہلے محبت نہیں تھی، پر اب حسان سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر میرا تعلق حسان سے ٹوٹا تو میں مٹ جاؤں گی۔ وہ نم نظروں سے سوئمنگ پول کے پاس کھڑی تھی، سینے پر ہاتھ باندھے ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک دھکا لگنے پر پانی کے اندر گری تھی۔ پرانے کلین اسٹور میں لے جاتے جمیل کے بیٹے نے اسے دھکا دیا تھا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جمیل کا بیٹا برق رفتاری سے سوئمنگ پول میں کودا تھا اور مومنہ کو کمر سے تھاما تھا۔
وہ پانی میں ڈوبتی ہڑبڑاہٹ میں جمیل کے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسی لمحے رابعہ بیگم حسان کے ساتھ ہاتھوں میں کچھ سامان کی لسٹ پکڑے باتیں کرتے وہاں آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ حسان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ تیزی سے سوئمنگ پول کی جانب بڑھا تھا اور بازو سے پکڑتے مومنہ کو سوئمنگ پول سے باہر کھینچا تھا۔ جمیل کا بیٹا پریشانی سے سوئمنگ پول میں کھڑا حسان کو دیکھ رہا تھا، جو جمیل کے بیٹے کو خونخوار نظروں سے گور رہا تھا۔ مومنہ گہری سانس لیتے حسان کے سہارے کھڑی ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حسان نے اس کا چہرہ تھپکتے فکر مندی سے پوچھا۔ مومنہ نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ کلین رکھنے بھیجا تھا تمہیں، پانی میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو فوراً باہر۔ سوارا سوئمنگ پول گندا کر دیا، رابعہ بیگم ہوش سے بولی تو جمیل کا بیٹا سر جھکاتے سوئمنگ پول سے باہر نکل گیا۔ دوبارہ تم مجھے مینشن کے اندر نظر نہ آؤ، اور مام گھر میں ملازم پورے ہیں تو اسے اندر کے کاموں کے لیے کیوں بلایا؟ جمیل کے بیٹے کو وارننگ دیتے اس نے جانے کا اشارہ کیا تھا تو رابعہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے کب بلایا اسے؟ ویسے ہی ہر وقت مفت خوروں کی طرح ادھر ادھر منڈلاتا رہتا ہے، اور کام بول دو تو میں اتنے غصے والی کون سی بات ہے؟ رابعہ بیگم غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ جب تیرنا نہیں آتا تو کیوں کودی تھی پانی میں؟ حسان نے مومنہ کو خود سے جدا کرتے پوچھا۔ اس کے چہرے چپکے بالوں کو انگلی کی پوروں سے کان کے پیچھے کیا۔ کودی نہیں تھی، پیچھے سے دھکا لگا تھا۔ مومنہ نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ اس کے ماتھے پر ننھا سا بل دیکھتے حسان کے ہونٹ مسکرائے۔ واپس پھینک دوں سوئمنگ پول نے؟ حسان نے شرارت سے کہتے اسے ہلکا سا پیچھے کیا تو مومنہ اس کا گریباں تھام گئی۔ شادی سے پہلے بیوہ ہونا چاہتے ہیں؟ سہمی نظروں سے پوچھا۔ بیوہ عورتیں ہوتی ہیں بے وقوف۔ مومنہ کے ماتھے پر مارتے وہ مسکرا دیا اور پھر مومنہ کو لیتے گھر کے اندر چلا گیا۔ شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے۔ مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارات کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ رابعہ بیگم نے شہر کی سب سے بہترین بیوٹیشین کو گھر میں بلایا تھا مومنہ کو تیار کرنے کے لیے۔ خود وہ منیہا کے ساتھ سیلون گئی تھی۔ دادی جان نے بھی آج گجرے پہنے تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری اور خوش لگ رہی تھیں۔ مومنہ ہمیں نکلنا ہے، تمہاری کتنی تیاری رہ گئی؟ لوگ ایونیو میں پہنچ گئے ہوں گے۔ دادی جان مومنہ کے کمرے میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے حسان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جو شاید آج خود بھی دلہن بننے کا ارادہ رکھتا تھا، جو کمرے سے باہر نکل ہی نہیں دے رہا تھا۔ دادی جان نے حسان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈارک براؤن سینٹ پرنس کوٹ میں تھا۔ ماشاءاللہ میرا چاند، بہت خوش ہو؟ دادی جان نے رشک سے پوچھا۔ دل کیا اپنے پوتے کے واری واری ہو جائیں؟ نہیں ہونا چاہیے، اس نے مسکراتے الٹا سوال کیا تو دادی بہت مسکرائیں۔ میں بہت خوش ہوں حسان۔ حسان نے آگے بڑھتے ان کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ دادی جان کو لیے وہ مومنہ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ کسی اور کے نام کی دلہن تھی تب بہت مشکل سے حسان نے نظریں چرائی تھیں۔ آج وہ پورے حق سے اسے دیکھنے والا تھا۔ بنا نگاہ ہٹائے مومنہ سرتا پیر پور پور حسان کے نام کی سجی تھی۔ اونٹوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ صرف دوپٹہ سیٹ کرنا باقی تھا۔ صبح تک تو ٹھیک تھی، پر اب زپ مجھے بہت چبھ رہی ہے، بار بار کھل بھی رہی ہے۔ دوپٹہ سیٹ کرنے سے پہلے اسے فکس کر دو، مومنہ کہتے بیڈ پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے میم، آپ نیل پالش لگا لیں، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے بیوٹیشین کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مومنہ کو اوپر والے کمرے میں تیار کیا گیا۔ میک اپ سیڑھیاں نیچے اترتے رکھی تھی۔ حسان دادی جان کو لیتے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مومنہ تیار ہو گئی؟ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے حسان نے پوچھا۔ جی سر، آلموسٹ ریڈی ہیں، بس دوپٹہ سیٹ کرنا تھا، پر انہوں نے کمرے سے باہر جانے کا کہا ہے کچھ دیر کے لیے، میک اپ آرٹسٹ نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ رو رہی ہوگی یقیناً، دادی جان نے فکر مندی سے کہا۔ جی شاید، کچھ پریشان تو تھی، میک اپ آرٹسٹ کہتے نیچے اتر گئی۔ حسان دادی کو لیے واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ مومنہ محویت سے اپنی انگلیوں پر لگے بڑے بڑے ناخن پر نیل پالش لگا رہی تھی جب اس کے پیچھے واش روم سے جمیل کا بیٹا باہر آیا تھا۔ گردن پر اور گال پر لپسٹک کی سرخی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے مومنہ کی میکسی کی شپ کھولی تھی۔ 2 انگلیوں سے اس کی پشت کو چھوا تھا کہ مومنہ اس واہیات لمس کو محسوس کرتے چونک کر پلٹی تھی۔ پیچھے جمیل کے بیٹے کو دیکھ آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
ایک قدم پیچھے ہٹتے وہ غصے سے بولی، جب جمیل کے بیٹے نے اچانک ہاتھ بڑھاتے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخی پھیلائی تھی اور اسے دیوار سے لگایا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بہت شکریہ میری جان، تم نے محبت کا قرض اتار دیا، مجھے میرا حق دے دیا۔ وعدہ کرو شادی کے بعد جب موقع ملے گا مجھے وقت دو گی، جمیل کا بیٹا بہکے لہجے میں بولا، جبکہ مومنہ کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑے حسان اور دادی جان پر ٹھہر گئی تھی۔ حسان تیش میں آگے بڑھا تھا اور جمیل کے بیٹے کو زمین پر لٹاتے بری طرح مارنے لگا۔ صاحب چھوڑو، جمیل کا بیٹا بمشکل حسان کو دھکا دیتے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ حسان اس کے پیچھے بھاگتا لیکن پھر قدم رکے تھے۔ اس نے مومنہ کو دیکھا تھا جو پتھر ہوئی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی میکسی کی زپ کھلی ہونے کے باعث کندھے سے ڈلک رہی تھی۔ مومنہ، دادی کی آواز کپ کپائی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ بھی اسی لمحے کمرے میں لوٹی تھی۔ میم دوپٹہ سیٹ کہتے کہتے اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حسان شدید غصے میں مومنہ کی طرف بڑھا تھا۔ مومنہ کا بازو سختی سے پکڑتے اسے دیوار سے لگایا تھا، پر ایک لفظ منہ سے نہیں کہہ پایا تھا۔ مومنہ نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ تو یہ تھا رابعہ بیگم کا گیم، اتنی گھنونی سازش۔ جب آنکھیں واپس کھولی تو آنکھیں انتہائی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ مومنہ کچھ تو بولو، یہ سب کیا ہے؟ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ دادی جان نے آگے بڑھتے حسان کو پیچھے ہٹاتے مومنہ کا بازو پکڑتے جھنجھوڑا تھا، جب اس نے خاموش نگاہیں حسان پر جمی تھی جو بے اعتبار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مومنہ، میں گڑ ڈال لیا ہے کیا؟ تمہاری خاموشی اس آنکھوں دیکھے کو سچ ثابت کر رہی ہے مومنہ، دادی جان چلائیں، مگر وہ پھر بھی حسان کو دیکھتی رہی۔ اگلے لمحے دادی جان نے زوردار تھپڑ مومنہ کے منہ پر مارا کہ بری طرح لڑکھڑائی۔ کچھ تو بول میری بچی، میں جانتی ہوں جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ دادی جان اس کا چہرہ اپنی جانب کرتی بولی۔ اس نے ایک نگاہ دادی جان کے چہرے پر ڈالی اور دادی جان کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتی حسان کی جانب بڑھی۔ حسان کی آنکھیں سرخی مائل ہوتی آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ مومنہ نے کچھ کہنے کو لبوا کیے لیکن پھر سختی سے آپس میں پیوست کرتے چہرہ جھکا گئی۔ حسان کے ہاتھ اپنے کوٹ کے بٹن پر گئے تھے۔ اس نے اوپری بٹن کھولا تھا جیسے گھٹن برداشت نہ ہو رہی ہو۔ آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا تھا۔ وہ مضبوط مرد جس کے ہاتھ اپنے محبوب کا جنازہ اٹھاتے ایسے نہیں کانپے تھے۔ کوٹ کے بٹن کھولتے بری طرح کانپ رہے تھے۔ قدم پیچھے لیتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اور اگلے لمحے مومنہ زوردار سسکی لیتی زمین پر گری تھی۔ دادی جان ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی تھیں۔